غور اور فکر کرنا، یاد رکھیے قرآن کو نہیں پڑھنا اور غور و فکر نہیں کرنا یہ سب سے بڑی علامت ہے ایمان میں کمزوری کی، اور علاج کے لیے سب سے پہلی چیز یہی کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کے علاوہ علاج نہیں، یاد رکھیے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن کے بارے میں، قرآن کے پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ رحم کرے امت کے پاس 100 سے زیادہ وجوہات کسی بھی وقت ہوتی ہے، مطلب ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم 100 سے زیادہ ریزن وہ کوٹ کر سکتے ہیں ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جگہ اچھی نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، موقع اچھا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں، میں اچھا نہیں ہوں، جوتا پہنا ہوں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، پڑوس میں ایسا، اس کا ویسا، میری سوچ ویسی ہے، ابھی مصروف ہوں۔ 100 بہانے کسی بھی وقت ہمیں ملیں گے نہیں پڑھنے کے، اور ان بہانوں میں سب سے خطرناک اور سنگین بہانے کیا معلوم آپ کو؟ یہ وجوہات میں سے سنگین وجوہات کیا ہے؟ سمجھے تو بھٹک جاتے، یہ سب سے ڈینجر بات ہے۔ قرآن کو پڑھے تو بھٹک جاتے، قرآن کو سمجھنے سے جن لپٹ جاتا، اچھے اچھے قرآن پڑھ کر جہنم کے راستے نکل گئے، کئی لوگ اچھے خاصے تھے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے لگے، راستے سے بھٹک گئے۔ یہ بات اگر آپ نے نہیں سنی ہوں گی تو یہ آپ خوش قسمت لوگ یاد رکھیں، چونکہ میں نے اپنے بچپن میں، اپنے جوانی میں پوری اسی میں گزاری کہ قرآن کو صرف پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل میں نے کامنلی سنی ہے، میرے ابتدائی دور کے لیکچرز آپ سنیں گے تو میں نے بہت اس کا رد جب کیا تھا، جو لوگ جیسے جیسے گھٹیا اور فالتو دلائل لاتے تھے، سن کے بھی کبھی تعجب ہوتا تھا، اور آج ان چیزوں پہ غور کر کے آنکھ پر رونگٹے کھڑے جاتے کہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے جو اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اندر کی، علامہ مفتی، وہ کہنے لگے کہ قرآن کو پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب دلیل مانگیں گے تو انہوں نے ایک دلیل بھی دی، یضل بہ کثیرا، قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی، اللہ اس کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کیا دیکھو، بولا تھا نا میں قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، تو بہت تعجب ہوا، کیونکہ ہم لوگ تو بہرحال انگلش میڈیم سے پڑھے تھے، اور انگلش میڈیم کے پڑھنے کا ایک فائدہ تو ہوا تھا کہ بغیر حوالے کی تو کوئی بات پلے پڑتی نہیں تھی اور سمجھ میں آتی نہیں تھی، تو کہا ریفرنس کہاں ہے؟ جب انہوں نے حوالہ دیا، حوالہ لے لیا، تو ہم نے اتنا تو سننا نہیں تھا، پوری آیت پڑھی۔ پوری آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں ایک مچھر کی مثال دے، کہ تو یہودیوں نے مذاق اڑاتا ہے، یہ کیا رب ہے تمہارا، مچھر کی مثال دیتا، مکھی کی مثال دیتا، اس کی مثال دیتا، تو اللہ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں مکھی یا مچھر کی مثال دے، اور پھر آگے فرمایا اسی کے ذریعے، انہی مثالوں کے ذریعے یضل بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو اللہ ایسا گمراہی دیتا ہے، مطلب حق پہنچاتا ہے، جب وہ نہیں مانتے گمراہ دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس کے بعد کی آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، اور کئیوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، گمراہی نہیں دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے مگر اس کو جو فاسق ہوتا ہے۔ تو خود آیت نے جواب دے دیا، تو یہی تماچا پڑ گیا ہی کہ آیت کے اندر کہ اللہ گمراہی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس کتاب سے، گمراہی نہیں دیتا مگر فاسقوں کو، تو اب تو پڑھنے والے کی نیت پہ قرآن کس نیت سے پڑھا اس کو وہ ملے گا۔ تو ہم نے مفتی صاحب کو دوسرے دن کہا آپ جس نیت سے پڑھتے اس آیت کا معنی ہے وہ آپ کو ملے گا، تو آپ کی گمراہی کی نیت ہے تو انشاءاللہ آپ کو گمراہی ملیں گی، مجھے ہدایت کا میری نیت ہے تو مجھے ہدایت ملیں گی۔ تو بہت تلتل ہو گئے تھے، ایک دم ایسے ہو گئے تھے کہ تم لوگ ایسے رہتے اور اری تری، سمجھے نا، برے برے الفاظ مسجد کے اندر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم تو بہت ینگ تھے، بس مسجد سے بھی سلام کر کے نکل گئے، کیا کریں۔ تو یہ زمانہ تھا، تو قرآن میں غور اور فکر کرنا، پڑھنا تو ہے ہی، پڑھنے سے اوپر ہم جا رہے ہیں، ہم غور و فکر کی بات کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے قرآن خود بار بار اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، بار بار اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، چونکہ قرآن میں غور و فکر امت نے چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا امت نے چھوڑ دیا، اس کے اندر سے اس کے خزانے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے چیزیں آتا کہ نکالنا چھوڑ دیے، پتہ نہیں زمین کے نیچے کے دفینوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آسمان سے جو گرنے والے دفینوں کے پیچھے پڑے ہو، مطلب جو آنے والا ہے اس کے پیچھے پڑے ہو، جو خزانے اس کے اندر چھپے ہیں ان خزانوں کو ہم نے کھولنا، ایکسپلور کرنا، ڈھونڈنا چھوڑ دیا، یاد رکھے، جس کے نتیجے میں آج در در بھٹک رہے ہیں اور در در پر جا کے مانگنا پڑ رہا ہے، بھکاری بن چکے ہیں۔ لیکن جہاں غور و فکر کر کے ہم دنیا میں نجات پا سکتے تھے، جس میں غور و فکر کر کے قوموں نے نجات پایا ہے، جس میں غور و فکر کر کے قوم عروج پر آتی ہے، جس کو چھوڑ کر قوم زوال کی طرف جاتی ہے، یاد رکھیے وہ کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ کتاب خود اپنے اندر غور و فکر کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں سناتا ہوں ابن حبان کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دے رہے ہیں قرآن میں غور و فکر کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ اس طرح سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، اور ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیام کرنے لگے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بہت لمبا خیام کیا، اور پھر فرمایا عائشہ آج مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی رات، تو کہا آج مجھے چھوڑ دو، آج میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں، کافی لمبی حدیث ہے، اور نماز پڑھتے رہے، اور نماز پڑھتے رہے، اس میں گڑ گڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کے گڑھے جو آنسو سے بھر گئے، کیونکہ ہوتا ہے نا روتا انسان تو آنسو یہاں کے اٹک جاتے بہت دیر تک۔
پھر اتنا روئے وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی. پھر اتنا روئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑھی سے آنسو گر کے زمین پہ گرنے لگے اور زمین پہ اس سے نشانات بننے لگے. ظاہر سی بات آنسو گر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رو رہے ہیں اور یہی حالت میں آپ کھڑے رہے, رات بھر کھڑے رہے, حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا. بلال رضی اللہ عنہ اذان کے لیے جانے لگے تو جاتے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی کیفیت دیکھی کہ آپ رات بھر سے کھڑے تھے, رو رہے تھے, اور یہ کیفیت کو دیکھ کے آپ رکے رہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, پھر بھی یہ حال, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے تو پھر میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. اب تو میں اور زیادہ کروں گا, بلال تم جاؤ اذان کے لیے جاؤ. اور بلال رضی اللہ عنہ کا پھر فرمایا کہ میں کیوں نہ شکر گزار بندہ بنوں, اور فرمایا کہ آج رات مجھ پر چند آیتیں نازل ہوئی, اسی کو میں پڑھ رہا تھا, یہ آیت اسی پہ میں غور کر کے میری کیفیت ہے. آج رات چند آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہے, اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو, اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جو انہیں پڑھے مگر ان پر غور و فکر نہ کرے. ہے نا, غور و فکر کی دعوت. اس آدمی پہ ہلاکت ہو جو آیتیں مجھ پر آج رات اتری نا, جو اس کو پڑھے اور اس پہ غور و فکر نہ کرے, اس کے لیے ہلاکت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بد دعا ہے, یہ بد دعا ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے, اس کے لیے بربادی ہے, اس کے لیے جو ان آیتوں کو غور نہ کرے جو مجھ پر آج رات اتری ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیتیں اتری ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو آپ نے آیتوں کی تلاوت کی یاد رکھیے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191, اس کی تلاوت کی یاد رکھیے. اس کا معنی ہے بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے. لآیات لأولی الالباب, یہ اوپر جو کچھ ہے نا, اردو میں لب لباب سنا ہوں گا نا, الباب اوپر کے خانے میں کچھ ہے تو ان کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش میں رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں. پھر فرمایا اور ان لوگوں کی صفتیں کیا ہے جو آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں, رات اور دن میں غور و فکر کرتے ہیں, یہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور بیٹھے سے, اور زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, ہے نا, غور و فکر کرتے ہیں. دنیا نے ان آیتوں کو لے لیا, دنیا نے زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور بہت آگے بڑھ گئی. افسوس کی بات ہے بس وہ ایمان سے دور ہے. اس لیے کبھی کبھار لوگوں کو آپ نے بولتے سنا ہوں گا, اگر آپ خود زندگی میں ملے ہوں گے ان لوگوں سے جو گورے جن کو کہا جاتا ہے عام زبان میں, ان سے ملے ہوں گے تو یہ الفاظ آپ نے کئی مسلمانوں سے سنے ہوں گے, یہ گورے بس ایمان سے دور ہے, باقی ہر اچھائیاں ان کے اندر آ گئی. زمین و آسمان میں غور و فکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے, وہ جو تھیری ایک زمانے میں تھی کوئی بنانے, اس کو رد کر رہے ہیں. بس اب اسلام تک پہنچنا ہے ان کو, ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شراب کی عادت چھوڑ دینا تو ان سے اچھی کوئی قوم نہیں ہے, اس لیے کہ ادب اور اخلاق ایسے اپنا لی انہوں نے جس کی کوئی انتہا نہیں. غور و فکر کا مادہ زمین و آسمان میں ان میں کثرت سے بھرا ہے, اور پھر وہ رب کو ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں, لیکن ماننے پر مجبور ہیں اپنے خالی فکر, تدبر و تفکر کی وجہ سے. تو اللہ دعوت دے رہا ہے, تو اللہ کے رسول نے بد دعا دی جو قرآن میں غور نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی گھٹیا اور جاہل انسان یہ دلیل نہ پیش کرے کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بد دعا کی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے آثار آپ خود اپنی زندگی میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھے تو آپ کے چہرے مبارک پر غور و فکر کے آثار تھے. آپ قرآن میں اتنا غور و فکر کرتے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی کیفیت کیا ہو چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال, جیسا کہ انسان بوڑھا ہوتے چلا جاتا ہے, جلد ظاہر سی بات ہے جوان کی جلد چہرے وغیرہ کی ایک دم سخت ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, ٹائٹ جس کو بولتے ہیں, لیکن جب انسان بوڑھا ہوتا ہے لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار, آپ کے سر میں چند بال آ گئے یاد رکھیں جو سفید تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ویسے بہت کم سفید بال تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ آخری وقت میں بھی آپ کے سر میں 20 ایک سفید بال تھے, مطلب ٹوٹل سر اور داڑھی ملا کے گن سکتے تھے 20 کے قریب تھے. مطلب آپ جب انتقال ہوئے 63 ایئرس کی ایج میں بلیک ہیئر سے تھے آپ کے اکثر. لیکن وہ جو سفید آئے تو اس پر صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورہ ہود نے یاد رکھیے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا, چونکہ اس میں قوموں کے واقعات اور ان کے نبیوں کی دعوت کے واقعات اور نبیوں کی دعوت کی قوموں نے انکار کرنے کے بعد عذاب کے واقعات, تو کہا یہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. غور و فکر کے نتیجے میں بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے تھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجیے, صحابہ قرآن میں اتنا غور و فکر کرتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے یاد رکھیے, جو تو بڑے نرم دل تھے یاد رکھیے, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی کہ کثرت سے روتے تھے. اب چونکہ پڑھا جاتا تو سمجھ میں آتا تو رویا کرتے تھے. اب ہمارے ساتھ تو بڑی بدقسمتی ہے, کیا بولیں گے, نام سیکھتے ہیں زبان کو, نام سمجھتے ہیں اس کو, حالانکہ ہم لوگ یہ اللہ رحم کرے 15 سال ایک زبان کو سیکھنے میں لگا دیتے ہیں.
ہے نا. کچھ لوگ 10 سال 5 سال کم از کم تو ایک زبان، اگر اردو میڈیم سے بھی پڑھ رہا ہے تو اردو سیکھنا بھی آسان ہے. چلو اردو چونکہ بولی جاتی ہے تو وہی پڑھ رہا ہے تو ایک الگ بات. لیکن جو لوگ اردو سے نہیں پڑھتے ہیں اور انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں تو 15 سال تو کم از کم زبان سیکھنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گریجویشن لیول تک آئے ہی اور شی میں فرق نہیں سمجھتا. مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے ہی یوز کرتے ہیں. اتنی کمزوری ہے نا. گزرے ہوئے کل کو ٹمارو ہی بولتے ہیں. یسٹرڈے نہیں سمجھ میں آتا. 15 سال سیکھنے کے بعد بھی حالت رہتی زبان کی. لیکن عربی زبان کے لیے یہاں پاس وقت نہیں، کیونکہ ایک سسٹم نہیں. جب سسٹم نہیں ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ مل کر اس کو ہلا نہیں سکتے چیزوں کو. تو عربی کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. بہرحال سمجھ میں آتا تو کثرت سے روتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ رات میں کسی کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے، چونکہ آپ رات میں دیکھا کرتے لوگوں کے حالات وغیرہ کیا ہیں. گزرنے لگے تو ایک شخص نماز میں سورہ جو ہے طور پڑھ رہا تھا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی تلاوت کو سننے لگے. اور سورہ طور کی آیت 7 اور 8 جب اس شخص نے پڑھی، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہیں گا، کوئی چیز اس سے روک نہیں سکتی، کوئی چیز کو روک نہیں سکتی. جب یہ آیت پر غور کیا تو اتنا روئے اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بیمار پڑ گئے. 1 مہینے تک گھر سے باہر نکلے نماز کے علاوہ. جب نکلے باہر تو لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ عمر 1 مہینے سے بیمار ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کیوں بیمار ہیں. چونکہ آپ نے کبھی بتایا نا اس وجہ سے میں بیمار ہو گیا کہ رب کا عذاب بالکل وعدہ ہے، اس کا پکا ہے اور کوئی چیز کو روک نہیں سکتی سوائے اس کے کہ ہم رب کو راضی کر کے جائیں. نہ رب کے عذاب کو کوئی روک سکتا ہے. بہرحال آئیے آگے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے آپ بکثرت قرآن پڑھتے ہیں. جب آپ کو شہید کیا گیا، ایک روایت میں آتا تب بھی آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور ایک قرآن کا نسخہ آپ کے پاس رکھا ہوا تھا جو آپ نے تیار کروایا تھا، جو مصحف ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور کی، جس کی تفصیلات میں اپنے لیکچر میں قرآن کا نزول جمع اور ترتیب میں رکھ چکا ہوں. یاد رکھیے ریولیشن کمپائلیشن آف دا قرآن، کلیکشن کمپائلیشن آف دا قرآن، اس میں رکھ چکا ہوں. یاد رکھیے. تو لہٰذا وہ پڑھ رہے تھے. جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور آپ کو جب مارا گیا اس خون کے نشان اس قرآن پر لگے اور قرآن وہ آج بھی باقی. یاد رکھیے. اور خون کے نشان بھی اس میں باقی. تو بہرحال آپ قرآن پڑھتے ہوئے یاد رکھیے شہید کر دیے گئے. اسی طرح کئی نیکوکاروں کے واقعات ہم جانتے ہیں. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس کے اندر واقعہ یوں آتا ہے کہ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے جو سعید بن جبیر سے جو ہے یہ سنا ہے، انہوں نے نماز کے اندر ایک آیت کو بار بار 20 سے بھی زیادہ تلاوت کیا اور وہ آیت یہ تھی جو تلاوت کرتے وَاتَّقُوا يَوْمًا